السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس کو، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ RSI انڈیکیٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اسکیلپنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یا انٹرا ڈے کی ٹریڈ کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا بیسٹ میتھڈ ہے RSI کا جس سے ہماری ٹریڈز کی ایکوریسی بہترین ہو جائے اور ہم لوگوں کو میکسیمم پروفٹ ملا کرے، کیونکہ آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے اب تک یہی سیکھا ہوگا یا یہی سکھایا جاتا ہے کہ RSI اوور سولڈ اور اوور باؤٹ کنڈیشنز شو کرتا ہے۔ اگر مارکیٹ 70 کے لیول یا 70 سے تھوڑا سا اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو یہ ہم لوگوں کو اوور باؤٹ کنڈیشن شو کرتی ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سے سیلنگ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اور اگر مارکیٹ 30 یا 30 کے لیول سے تھوڑا سا نیچے ٹریڈ ہو رہی ہو تو اوور سولڈ کنڈیشن شو کرتی ہے اور ہم لوگوں کو بائنگ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ جبکہ پریکٹیکل سائڈ کے اوپر جا کر بہت سے ٹریڈرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 70 یا 70 کے لیول سے تھوڑا سا اوپر سیلنگ کی ٹریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، مزید اوپر کی طرف جانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ان لوگوں کا نقصان کرتی ہے۔ اور RSI مارکیٹ کے سٹل ایک ہی جگہ کے اوپر کنسولیڈیشن کرتے ہوئے ہی مینٹین ہو جاتی ہے اور اگین اوپر کی طرف موو کر لیتی ہے اور ان کا نقصان ڈبل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر ہر اوپر والی موو کے اوپر سیلنگ کی ٹریڈ کرتے ہیں، پھر اوپر والی موو کے اوپر سیلنگ کی ٹریڈ کرتے ہیں اور مارکیٹ اوپر ہی جائی جاتی ہے۔ اور سیم اسی طریقے سے جب نیچے سے بائنگ کی ٹریڈ کرتے ہیں 30 کے لیول سے تھوڑا نیچے تو RSI ایک ہی جگہ کے اوپر موو ہوتی رہتی ہے، جبکہ مارکیٹ مزید نیچے جائی جاتی ہے اور نقصان کے اندر اضافہ کرتی رہتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو RSI کے کون سے لیول کو ٹریڈ کرنا چاہیے، کون سا ٹائم فریم یوز کرنا چاہیے اسکیلپنگ کرنے کے لیے، اور انٹرا ڈے کے لیے ہم لوگوں کو RSI کا کون سا لیول یوز کرنا چاہیے سیلنگ یا بائنگ کے لیے، اور کون سا ٹائم فریم یوز کرنا چاہیے، اور ساتھ میں RSI ایسا کیوں کرتی ہے، اس چیز کو ہم لوگ سمجھیں گے چارٹ کے اوپر جا کر۔ تو جناب ہم لوگ آگے ہیں چارٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب تک یہی سمجھا تھا کہ جب مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے تو RSI بھی اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جب مارکیٹ نیچے کی طرف آتی ہے تو RSI بھی نیچے کی طرف آتی ہے۔ جبکہ بعض اوقات ہم لوگوں کو کسی ایسی جگہ کے اوپر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ جب اوپر کی طرف جاتی ہے تو RSI بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہاں پر آ کر مارکیٹ سٹل ایک ہی جگہ کے اوپر 2 یا 3 پوائنٹس کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے، جبکہ RSI دیکھیں اپنے 70 کے لیول سے کتنا نیچے آ چکی ہے۔ یعنی کہ اگر 70 کے لیول کو دیکھ کر ہم لوگوں نے سیلنگ کی ٹریڈ کی ہوتی تو RSI یہاں پر آ چکی ہے، جبکہ مارکیٹ سٹل ایک ہی جگہ پر ہے، ہماری ٹریڈ ابھی تک پروفٹ کے اندر آئی ہی نہیں اور مزید اوپر کی طرف موو لے لیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ میری اس سے پہلے والی ویڈیو RSI ڈیپ ایکسپلین کے نام سے میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس کے اندر میں نے بریفلی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ RSI انڈیکیٹر کیسے بنتا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک ہی جگہ پر ٹریڈ ہو رہی ہو اور RSI نیچے آ جائے، حالانکہ مارکیٹ کے نیچے آنے سے RSI کو نیچے آنا چاہیے۔ تو یہ والا آپ کا جو کنسیپٹ ہے میری پہلے والی ویڈیو دیکھ کر کلیئر ہو جائے گا، اور وہ دیکھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر یا کوئی بھی میتھڈ استعمال کر رہے ہوں تو جب تک آپ لوگوں کو اس انڈیکیٹر یا میتھڈ کی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے، ڈیپ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیسے ورک کر رہا ہے، تب تک آپ لوگ اس کی اسٹریٹجی کے اوپر اچھا پروفٹ نہیں نکال سکتے۔ اور ساتھ میں ہم لوگوں نے RSI کی بہت سی اسٹریٹجیز کو سیکھنا ہے، کیونکہ RSI بڑا بیسٹ انڈیکیٹر ہے ہم لوگوں کی ٹریڈز کو لے کر۔ تو اس وجہ سے بھی پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آگے ہم جتنی بھی اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے ان سب اسٹریٹجیز کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو RSI کی ڈیپ انفارمیشن ہونا ضروری ہے کہ RSI ورک کیسے کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات مزید اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سا بھی انڈیکیٹر ہم لوگوں کی صرف ٹیکنیکل انالیسس کی ایکوریسی کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، صرف انڈیکیٹر کو دیکھ کر ٹریڈ نہیں کی جاتی۔ یعنی کہ انڈیکیٹر کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ ملا کر انڈیکیٹر کو یوز کریں، اور انڈیکیٹر صرف آپ کی ہیلپ کرے آپ لوگوں کے ٹیکنیکل انالیسس کی ایکوریسی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور RSI کو ہم لوگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یا پرائس ایکشن کے ساتھ کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر جب جیسے ہمارے اسٹریٹجیز کمپلیٹ ہوتی جائیں گی تو آپ لوگوں کو سارا کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ آج ہم لوگ صرف ڈسکس کریں گے کہ RSI سے ہم لوگ اسکیلپنگ کیسے کر سکتے ہیں یا انٹر ڈے کی ٹریڈ کیسے اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنیکل انالیسز، اور اس کی بھی ایکوریسی انشاءاللہ
تقریباً 85% ہوگی، یعنی کہ آپ اگر 100 ٹریڈز کریں گے تو آپ کی 85 ٹریڈز پروفٹ کے اندر جائیں گی۔ اور پھر نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ RSI انڈیکیٹر کو ہم لوگ پرائس ایکشن کے ساتھ کس طریقے سے ٹریڈ کیا کریں گے۔ تو جناب چلتے ہیں اسٹریٹجی کے اوپر۔ ہم لوگ جب RSI اپنے چارٹ کے اوپر لگاتے ہیں تو ہمیں بائی ڈیفالٹ 2 لیولز ملتے ہیں، اوپر والا لیول 70 کا اور نیچے والا لیول 30 کا۔ اور 70 کے لیول کے اوپر مارکیٹ بہت مینیپولیشن کرتی ہے کیونکہ یہ مومنٹم انڈیکیٹر ہے۔ اگر مارکیٹ 70 کے لیول کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائرز کا مومنٹم ہائی ہے، تبھی تو RSI 70 کے قریب چل رہا ہے، اور ہم لوگ سیلنگ کی ٹریڈ پکڑتے ہیں 70 کے لیول سے، اور مارکیٹ مزید اوپر جائی جاتی ہے اور ہم لوگوں کے نقصان کری جاتی ہے۔ اور 30 کے لیول کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ یہاں پر اوور سولڈ کنڈیشن کے اندر ہے، لیکن وہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ مومنٹم انڈیکیٹر ہے اور یہاں پر سیلرز کا مومنٹم ہائی ہے، تبھی تو RSI 30 کے لیول کے اوپر ہے۔ تو ہم لوگوں نے 30 اور 70 کا لیول اسکیلپنگ کے لیے یا انٹرا ڈے کے لیے ہرگز یوز نہیں کرنا۔ آپ لوگ RSI کی کسٹم سیٹنگ کریں گے۔ جب آپ لوگ RSI لگائیں تو RSI کے لیولز کو آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے۔ 70 اور 30 کا لیول ہم لوگوں کی سیلنگ اور بائنگ کے لیے بالکل بھی سیف لیول نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں نے اسکیلپنگ یا انٹر ڈے کرنا ہے صرف RSI کو دیکھتے ہوئے، تو میں آپ لوگوں کو 2 ایسے لیولز بتاؤں گا جس کی ایکوریسی تقریباً 85% ہوگی یا 85% پلس بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے اوپر والا لیول رکھنا ہے 84 یا 86، یعنی کہ 70 کو ٹریڈ نہیں کرنا، 84 یا 86 رکھنا ہے۔ اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ پچھلی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو RSI 84 88 سے اوپر اب تک نہیں ملی ہوگی، یا بہت ریئر چانس ہے کہ شاید اگر مارکیٹ 1000 ٹائمز 70 کا لیول بریک کر کے اوپر جائے تو وہ کبھی 90 یا 92 کے قریب گئی ہو۔ میکسیمم 84 اور 88 کے بٹوین رہتی ہے اور وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اوپر والا لیول ہمارا ہوگا 84 88 کے مڈل کا لیول۔ آپ لوگ 84 سے بھی سیلنگ کی ٹریڈز کر سکتے ہیں، 85 86 87 یا 88، یہ سب لیولز ہمارے سیلنگ کے لیولز ہوں گے۔ ابھی میں صرف لیولز بتا رہا ہوں، پھر اس کو ٹریڈ کیسے کرنا ہے وہ جب ہم ٹائم فریم کے اوپر جاتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اور جو نیچے والا لیول ہے وہ 30 کی بجائے آپ لوگوں نے 16 رکھنا ہے، اور 16 کا لیول بہت ہی زبردست اسٹرانگ لیول ہے۔ 16 کے لیول کے اوپر آپ کو مارکیٹ اکثر ملے گی جب مارکیٹ کسی بھی ڈائریکشن کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ بائی ڈائریکشن کے اندر مسلسل ٹریڈ ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بہت ہی جلدی 84 88 کے لیول کے اوپر نظر آ جاتی ہے۔ میکسیمم 84 تک جاتی ہے، 88 پر کبھی کبھار جاتی ہے، تو میں 84 سے 88 کا پورا ایریا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر مارکیٹ سیل ٹرینڈ کے اندر ہے، مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کو بہت جلد 16 کے لیول کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ لوگ لیول اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، 84 اور 16 کا لیول۔ 16 کا لیول بھی آپ لوگوں نے 16 سے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں، 17 سے بھی کر سکتے ہیں، 18 سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ تو میں بھی اپنی RSI کی سیٹنگ چینج کرتا ہوں، 84 اور 16 لگاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلتے ہیں ہم لوگوں نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے، اسکیلپنگ کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد انٹر ڈے کیسے کرنا ہے۔ تو جناب میری سیٹنگ چینج ہو گئی ہے، 84 میرا اوپر والا لیول ہے، 16 میرا نیچے والا لیول ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسکیلپنگ کرنی ہے تو آپ لوگ ٹائم فریم یوز کریں گے M15 کا ٹائم فریم بیسٹ ہے RSI کو دیکھتے ہوئے، ان لیولز کو دیکھتے ہوئے اسکیلپنگ کرنے کا۔ آپ کا ٹائم فریم ہوگا M15 اور RSI کا لیول ہوگا آپ کا 84۔ آپ لوگ 84 83 85 86 وغیرہ کہیں سے بھی سیلنگ کر سکتے ہیں، 70 کے لیول کو ٹریڈ نہیں کرنا۔ جب مارکیٹ ڈائریکشن کے اندر ہوگی تو وہ 80 RSI کو لازمی طور کے اوپر کراس کرے گی اور 80 سے اوپر جا کے ٹریڈ ہونا سٹارٹ ہوگی، اور 80 سے اوپر جیسے ہی جائے آپ لوگوں نے بالکل ریڈی ہو جانا ہے۔ آپ لوگ یہاں سے سیلنگ کی ٹریڈز اٹھا سکتے ہیں 82 83 84 یا 88 تک کے لیولز کے درمیان میں، اور آپ کا ٹارگٹ ہوگا 70 RSI کا لیول، یعنی کہ مارکیٹ جب 84 کے اوپر جائے گی آپ لوگ سیل کی ٹریڈ لے لیں گے، وہ جیسے ہی 70 کے لیول کے اوپر آئے آپ لوگ اپنی سیل کی ٹریڈ کو کلوز کر دیں گے۔ مارکیٹ اگین اوپر جائے اور RSI آپ کا 82 83 کے اوپر چلا جائے تو آپ لوگ اگین سیل کی ٹریڈ لے لیں گے اور ساتھ ہی کٹ کر دیں گے جب وہ 70 کے لیول کے اوپر آ جائے۔ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، مارکیٹ جب اسٹرانگ بائی مومنٹم کے اندر ہو تو وہ 60 کا لیول RSI کا اور 70 کا لیول RSI کا
ایز اے سپورٹ لیتی ہے اور RSI مینٹین کرتی ہوئی مزید اوپر کی طرف موو کرتی ہے. تو جیسے ہی وہ 70 کے لیول کے اوپر آئے آپ لوگ اپنی سیل کی ٹریڈ کلوز کر دیں گے, اور آپ لوگوں کو M15 کے ٹائم فریم کو استعمال کرتے ہوئے اور 84 کا لیول استعمال کرتے ہوئے, یعنی کہ 84 کے قریب کا لیول استعمال کرتے ہوئے کم از کم 40 پپس 50 پپس لازمی طور کے اوپر ملیں گے. M5 کا ٹائم فریم بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اسکیلپنگ کے لیے, لیکن M5 کا ٹائم فریم تھوڑا رسکی ہے, چھوٹا ٹائم فریم ہے, تو میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا. M15 کا لیول بہت بیسٹ ہے اسکیلپنگ کرنے کے لیے, اور انٹر ڈے کرنے کے لیے آپ لوگ اب M30 یا H1 کا ٹائم فریم یوز کر سکتے ہیں. لیولز RSI کے سیم ٹو سیم یہی ہوں گے. اگر آپ کو RSI 80 سے ابو ملے M30 کے ٹائم فریم میں یا H1 کے ٹائم فریم کے اندر, تو آپ لوگ سیلنگ کی ٹریڈز کر سکتے ہیں, اور ویٹ کرنا ہے اگین آپ لوگوں نے RSI کے 70 کے اوپر آنے کا. جیسے ہی وہ 70 کے اوپر آئے تو آپ لوگ اپنی سیلنگ کی ٹریڈ سے نکل جائیں گے. اس میں آپ لوگوں کو 60 80 یا 100 پپس تک کی موو مل جاتی ہے. اور H1 کا ٹائم فریم یا H4 کا ٹائم فریم اگر آپ لوگوں کو 80 سے ابو یعنی کہ 84 کے قریب ملے تو یہ آپ لوگوں کو لانگ موو بھی دے سکتا ہے, یعنی کہ مارکیٹ اپنی RSI کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اتنے بڑے ٹائم فریم کا 80 یا 84 کے اوپر جانے کا مطلب ہے کہ مارکیٹ بہت نیچے سے چلتی بھی اوپر آ رہی ہے, اور یہ سیدھی اوپر نہیں جائے گی بلکہ ریٹریسمنٹ لینے کے لیے نیچے آئے گی. تو آپ لوگوں کو 150 پپس یا 200 پپس تک کی موو بھی مل سکتی ہے. اور نیچے والی سائڈ کے اوپر جب مارکیٹ 16 18 کے قریب آپ لوگوں کو ملے تو آپ لوگ M15 کا ٹائم فریم استعمال کرتے ہوئے اسکیلپنگ کر سکتے ہیں. بائی کی ٹریڈ اٹھائیں گے آپ لوگ جب RSI 18 یا 16 کے لیول کے اوپر چل رہی ہوگی. آپ لوگوں نے جیسے ہی بائی کرنا ہے اور مارکیٹ اوپر کی طرف موو کرے, کیونکہ یہ لیولز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ آپ یہ نوٹ کیجئے گا اور اس کے اوپر ڈیمو کے اوپر پریکٹس کریں. آپ لوگوں کو اگر 100 ٹریڈز لگائیں گے تو 85 ٹریڈز آپ کی پروفٹ کے اندر جائیں گی. یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ جب آپ لوگ خود ٹریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یار یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ورک کر رہی ہے. تو جب آپ لوگ 16 یا 18 کے لیول سے بائی کریں گے تو آپ 30 کے لیول کا ویٹ کریں گے. جیسے ہی RSI 30 کے لیول کے اوپر جائے گی تو آپ لوگ اپنی بائی کی ٹریڈز کو کلوز کر دیں گے, اور بڑے ٹائم فریم کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ M30 یا H1 کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو RSI 20 سے لے کر 16 کے درمیان ملے تو آپ لوگ بائی کی ٹریڈز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو 100 پپس سے لے کر 200 پپس تک کی موو بھی مل جاتی ہے. اس کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 2 ٹریڈز لگائیں گے, ایکویٹی بڑی ہو تو آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. مارکیٹ اگر 16 کے لیول کے اوپر ہے, 17 کے لیول کے اوپر ہے, اور ٹائم فریم آپ لوگ یوز کر رہے ہیں بڑا یعنی کہ H1 انٹر ڈے کرنے کے لیے یا H4 انٹر ڈے کرنے کے لیے, تو آپ لوگ اگر ٹوٹل مثال دینے لگا ہوں 2 مائکرو کی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مائکرو کی 2 ٹریڈز لیں گے. جو پہلی ایک ٹریڈ ہوگی اس کو جیسے ہی وہ 30 کے لیول کے اوپر جائے گی کلوز کر دیں گے, اور جو دوسری ٹریڈ ہوگی اس کو آپ لوگ بریک ایون کر کے یا ایون اپنا SL نیچے رکھ کر آپ لوگ اسے چھوڑ سکتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو اچھی موو بھی مل سکتی ہے, اور یہ بہت زبردست اسٹریٹجی ہے. میں نے اب تک موونگ ایوریج کی بھی جو اسٹریٹجیز آپ لوگوں کو بتائی ہیں صرف اور صرف وہ بتائی ہیں جن کی ایکوریسی 85% پلس ہے. میرا مقصد اپنے اس کورس کے اندر صرف وہ چیزیں ڈالنا ہے جس سے لوگوں کو ریئلی فائدہ ہو. صرف ویڈیوز کی تعداد بڑھانا میرا مقصد نہیں ہے. تو میں نے جو موونگ ایوریجز کی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں, آپ اس میں سے کوئی بھی ایک میتھڈ پکڑ کے آپ ٹریڈ کریں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ باقی یار یہ اسٹریٹجیز ورک کر رہی ہیں. اور سیم اسی طریقے سے RSI کی بھی جو بھی اسٹریٹجیز اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ ساری کی ساری 85% ایکوریسی کے ساتھ ورک کرنے والی اسٹریٹجیز ہوں گی. اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر آ جائے. RSI کا بائی ڈیفالٹ لیول ہوتا ہے 70 اور 30. ہم لوگوں نے اسے موڈیفائی کرنا ہے. 70 کے لیول کو ہٹا کر ہم لوگ 84 کا لیول رکھ لیں گے, اور نیچے 30 کے لیول کو ہٹا کر ہم لوگ 16 کا لیول رکھ لیں گے. اگر ہم لوگوں نے اسکیلپنگ کرنی ہے تو M15 کا ٹائم فریم یوز کریں گے. M15 کا ٹائم فریم یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو RSI 84 کا لیول تو ہم لوگوں نے سیٹ کیا ہوا, لیکن 84 کے قریب ملے پلس مائنس میں, یعنی کہ 83 یا 85 یا 86 وغیرہ, تو ہم لوگ سیل کی ٹریڈ کریں گے. ہمارا ٹارگٹ ہوگا RSI کا 70 کا لیول. جیسے ہی RSI 70 کے اوپر آئے گی تو ہم لوگ اپنی سیلنگ کی ٹریڈ میں سے نکل جائیں گے. اور اگر ہم لوگوں نے انٹرا ڈے کرنا ہے تو ہم لوگ H1 یا H4 کا ٹائم فریم یوز کریں گے. H1 کے اندر
آپ لوگوں کو زیادہ انٹریز ملا کریں گی. H4 پھر ایک سوئنگ ٹریڈ کرنے کے لیے ہو جائے گا. تو H1 کا ٹائم فریم آپ لوگ یوز کریں گے 84 کے قریب یعنی کہ 82 83 یا 85 86 کے اوپر آپ لوگوں کو RSI ملے تو آپ لوگ سیل کی ٹریڈ کر لیں گے. ٹارگٹ ہمارا ہوگا RSI کا 70 کا لیول, اور جیسے ہی RSI 70 کے اوپر آئے گی ہم لوگ اپنی سیل کی ٹریڈز میں سے نکل جائیں گے. اور نیچے والی سائڈ کے اوپر 16 کا لیول ہمارا ہوگا بائنگ کے لیے. ہم لوگ اسکیلپنگ کریں گے M15 کے ٹائم فریم کو استعمال کرتے ہوئے. جیسے ہی مارکیٹ 17 18 یا 16 یعنی کہ 16 سے پلس مائنس 1-2 پوائنٹ آئے تو ہم لوگ بائی کی ٹریڈ کر لیں گے. ٹارگٹ ہوگا ہمارا 30 کا لیول. جیسے ہی RSI 30 کے لیول کے اوپر جائے گی ہم لوگ بائی کی ٹریڈز میں سے نکل جائیں گے. اور انٹرا ڈے کرنے کے لیے ہم لوگ ٹائم فریم یوز کریں گے H1 کا. H1 کے ٹائم فریم کے اندر اگر RSI 18 17 یا 16 کے قریب آئے تو ہم لوگ بائی کی ٹریڈ کر لیں گے. اور ٹارگٹ ہوگا اگین ہمارا RSI کا 30 کا لیول. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ اس اسٹریٹجی کے اوپر کام کر کے بہت ہی زبردست پروفٹ نکالا کریں گے. اور میری دعا بھی ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر کامیاب ہوں. مزید کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ کمنٹ کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو جو RSI کی بناؤں گا اس کے اندر وہ چیز بھی ایکسپلین کر دوں گا. اور ساتھ میں ذہن میں رکھیے گا کہ RSI کا صرف انڈیکیٹر کو استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ لینے کا اس سے بیسٹ میتھڈ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور یہ واحد ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر آپ کو انٹریز بھی تواتر سے یعنی کہ مسلسل ملتی رہیں گی, اور ان کی ایکوریسی بھی 85% پلس ہوگی. اس کے علاوہ RSI کو استعمال کرنے کا طریقہ صرف اور صرف ہمارے ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ ملا کر ٹریڈ کرنے کا ہے. وہ جیسے جیسے ہمارا آگے کورس چلے گا تو ہم لوگ اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.